ہیلو فرینڈس، آئی ہوپ آپ سب اچھے اور خوش ہوں گے۔ میں آج کی اس ویڈیو میں این آئی او ایس کے 12ویں کلاس کی عربک بک نمبر 341 کا چیپٹر نمبر 17 پڑھانے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے میں بتانا چاہوں گا کہ اس چیپٹر کا جو ہیڈ لائن ہے الالعاب الریاضیہ، جس نے رائٹر جس کا مقصد یہ بتلا رہے ہیں کہ اس چیپٹر کا مقصد اس میں تفضیل کو سمجھانا، اس میں تفضیل کی تعلیم دینا۔ اب اس میں تفضیل کیا ہے؟ کسی چیز پہ فضیلت بتلانے کے لیے جو صیغہ یا اسٹرکچر استعمال ہوتا ہے، یوز ہوتا ہے، جو شبد یوز ہوتا ہے، اس کو تفضیل بولتے ہیں۔ والتدریب علی استخدام بواسطہ درس حول الالعاب ریاضیہ، العاب ریاضیہ سے تعلق جو چیپٹر ہے اس کے حوالے سے بتلائیں گے۔ اس میں کیا فائدہ ہے کھیلنے کا، ریاضیہ اسپورٹس کا کیا فائدہ ہے جسمانی اعتبار سے، تو وہ بھی بتلائیں گے، اور جو ہے نا اس میں تفصیل کا یوز کیسے کیا جاتا ہے وہ بھی بتلایا جائے گا۔ تو آئیے سب سے پہلے اس کا ترجمہ جان لیتے ہیں۔ نہیں، سب سے پہلے اس کی ریڈنگ کر لیتے ہیں، اس کے بعد نیکسٹ راؤنڈ پہ ترجمہ جانیں گے، اور پھر اس میں تفصیل کہاں کہاں یوز کیا ہے، انڈر لائن کیا ہے رائٹر نے، ہم اس کو کلیئر کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم ریڈنگ جان لیتے ہیں۔ الریاضہ البدنیہ لازمۃ لکل انسان لأنها تؤدی الى تحریک العضلات وتنشیط الدورات الدمویہ وتشغیل المعدہ والامعاء، فالإنسان الذي يمارس الرياضة البدنية بانتظام يكون متزنا في سلوكه وتصرفاته العادية، وأنشط ممن لا يهتم بها، إذ أن الطاقة المبذولة فيها تزيل الشحون والدهون فتنقى البدن من الشوائب والسموم والأمراض والسمنة. لقد أثبتت الدراسات الطبية الحديثة أن التمشي في الصباح الباكر في الهواء الطلق نافع جدا، وكذلك التمشي بعد العشاء مفيد جدا، وقديما قالوا تغدى تمدى، تعشى تمشى، وهذا ما يدل على أهمية القيلولة. أما بالنسبة للألعاب الرياضية الحديثة فإنها خير وسيلة للنشاط البدني للإنسان، فإنها تزيل الجمود وتحافظ على التوازن الجسدي بصورة طبيعية، فهي محمودة عادة وشرعا، بشرط أن تكون الممارسات الرياضية بريئة من كل معصية وهادفة إلى تقوية الأبدان. ومن أهم الألعاب الرياضية كالآتي: لعبة كرة القدم فوتبول، هي أشهر لعبة من الألعاب الأخرى، إنها رياضة جماعية يلعبها فريقان يتنافسان لتسجيل الأهداف، كل على الفريق الآخر، ويضم فريق كرة القدم 11 لاعبا بالإضافة إلى 7 لاعبين للاحتياط، ويمكن تبديل 3 لاعبين على الأكثر أثناء المباراة، وتعتبر أكثر الألعاب الرياضية شعبية في العالم. كرة اليد هي رياضة جماعية يتبارى فيها فريقان لكل منهما 7 لاعبين، 6 لاعبين وحارس مرمى. يمرر اللاعبون الكرة فيما بينهم ليحاولوا رميها داخل مرمى الخصم لإحراز هدف،
وتتألف المباراة من شوطين مدة كل منهما 30 دقيقة، والفريق الذي يتمكن من تسجيل أكبر عدد من الأهداف في مرمى الخصم في نهاية شوط المباراة هو الفريق الفائز. الكريكيت رياضة جماعية يلعبها فريقان فيهم 11 لاعبا لكل فريق، تضرب فيها كرة بحجم قبضة اليد من قبل لاعب يدعي رامي الكرة، أما اللاعب الخصم الذي يدعي رجل المضرب فيحاول سد الكرة باستخدام مضرب نحيف شبيه بالمجزاف. يتركز الانتباه أساسا حول علامتين تشكلان الأهداف تدعيان ويكت، وهما مجموعة من 3 عصي متصلة تسمى جذوع الكريكيت. يحاول رامي الكرة إصابتها لكي يسقط قطعتين خشبتين مثبتتين على الجذوع. تنس الطاولة إحدى أكثر الرياضات شعبية من حيث عدد اللاعبين، وهي من أحدث الرياضات الكبرى الحالية. يتبارى فيها لاعبون في المسابقات الفردية أو 4 لاعبان لكل فريق في المسابقات الزوجية. تضرب كرة التنس عند الإرسال بوجه أو ظهر اليد إلى منطقة الخصم، ويتم احتسابات النتيجات النهائية بناء على عدد النقاط التي حصل عليها اللاعبون في المسابقة، بحيث يفوز من يحقق 11 نقطة. أولا، تتطلب الرياضة سرعة رد الفعل لكونها رياضة سريعة، ولذلك فإن المدارس الحكومية العصرية والمدارس الأهلية الدينية كلها مهتمة بالرياضة البدنية بما فيها الألعاب الرياضية على السواء، فيما بين نشاطاتها الإضافية غير المنهجية الدراسية، علما بأنها تعتبر الإنسان القوي خير وأنفع من الإنسان الضعيف. فرینڈس، اب ہم اس کا ترجمہ جان لیتے ہیں۔ الریاضہ البدنیہ جسمانی ورزش، لازمۃ لکل انسان، لازم ہے ہر انسان کے لیے، ضروری ہے، لازم ہے، ضروری ہے۔ لأنہا، چونکہ یہ، تؤدی الی تحریک العضلات، پٹھوں کو حرکت دینے کا کام کرتا ہے۔ جسمانی ورزش پٹھوں کو محرک بناتا ہے۔ وتنشیط الدورات الدمویہ، خون کے گردش کو، خون کے چلنے کو اور تیز کرتا ہے۔ وتشغیل المعدہ والامعاء، اور آنت اور معدے کو کام کرنے کے لیے ابھارتا ہے، زیادہ تیز کرتا ہے کام کرنے پر۔ فالانسان الذي يمارس الرياضة البدنية، پس جو انسان جسمانی ورزش کی پریکٹس کرتا ہے، بے انتظام، مسلسل، انتظام اور حاضر ہو کر مسلسل، یکون متزنا فی سلوکہ، تو اپنے سلوک اور اسلوب میں، زندگی میں متزنا، بیلنس بنا رہتا ہے اس کا۔ وتصرفات ہی العادیہ، اور عام تصرفات، ایکٹیویٹیز میں، سلوک کا معنی بھی ایکٹیویٹیز ہوتا ہے، تصرفات کے معنی بھی ایکٹیویٹیز، عام ایکٹیویٹیز، عام عادت میں اس کی زندگی میں ایک بیلنس بنی رہتی ہے۔ وانشط ممن لا یہتم بہا، اور وہ شخص زیادہ فرتیلا ہوتا ہے اس شخص سے
من لا یہتم بها، جو جسمانی ورزش کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، از چونکہ ان الطاقہ المبذول فیہا، اس لیے کہ اس میں انرجی جو صرف کی جاتی ہے، انرجی اس کو لگائی جاتی ہے، یہ انرجی جو لاس کی جاتی ہے اس پریکٹس میں، جسمانی ورزش میں، یہ چیزیں تزیل الشحون، چربی و دہون اور تیل کا جو ماترا ہوتا ہے اس کو زائل کرتا ہے، فتنقی البدن، اور بدن کو صاف کرتا ہے، من الشوائب، شوائب امپیورٹی یعنی نجاست، خون کی جو نجاست ہے خون کے اندر، اس سے بدن کو پاک کرتا ہے، والسموم، اور زہر جو پیدا ہو جاتا ہے، پولوشن پیدا ہوتا ہے خون کے اندر، جسم کے اندر، وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہے، اس سے جسم کو پاک کرتا ہے، والامراض، اور بیماری سے جسم کو پاک کرتا ہے، والسمنہ، اور موٹاپا سے جسم کو باہر لاتا ہے، موٹاپا کو ختم کرتا ہے۔ لقد اثبتت الدراسات الطبیہ الحدیثہ، طبی اسٹڈی، نئے دور کے طبی مطالعہ نے یہ ثابت کر دیا کہ ان التمشی فی الصباح الباکر، صبح سویرے، صبح مانا صبح، الباکر مانا بالکل سویرے، صبح سویرے چلنا، فی الہوا الطلقی، صاف کھلی ہوا میں، نافع جدا، نافع نفع بخش ہے، فائدہ مند ہے، جدا بہت زیادہ، وکذالک التمشی، اسی طرح چلنا، بعد العشاء، رات کے کھانے کے بعد، مفید جدا، بہت فائدہ مند ہے، وقدیما قالو، اور پرانے لوگوں نے کہا، تغدا تمدا، جس نے دوپہر کا کھانا کھایا اسے چاہیے کہ وہ قیلولہ کرے، سو کر، لمبے ہو کر، تعشا تمشا، جس نے عشاء کا کھانا کھایا اسے چاہیے کہ وہ چلے، دوپہر کے کھانے کے بعد تھوڑی دیر سونے کو بھی قیلولہ بولتے ہیں، اور عشاء کے کھانے کے، رات کے کھانے کے بعد تھوڑی دیر چلنے کو قیلولہ بولتے ہیں۔ وَهَذَا مَا يَدُلُّ عَلَى أَهْمِيَةِ الْقَيْلُولَةِ، اور یہ دلالت کرتی ہے، يَدُلُّ عَلَى أَهْمِيَةِ الْقَيْلُولَةِ، قیلولہ کی اہمیت پر کہ کتنی اہم ہے۔ اما بالنسبة للألعاب الریاضیہ، جہاں تک جسمانی کھیل کی بات ہے، الحدیثہ، نئے دور کے جو کھیل ہیں، فإنها خیر وسیلۃ، تو یہ بہت بہترین ذریعہ، خیر من بہتر، وسیلہ من ذریعہ ہے، للنشاط البدنی، جسمانی چستی اور پھرتی کے لیے، للانسان، انسان کے حق میں، للانسان کے لیے، فإنها تزیل الجمود، چونکہ یہ چیزیں جمود اور تعطل کو زائل کرتا ہے، جمود اور بھاری پن اور سستی کو زائل کرتا ہے، وتحافظ علی التوازن الجسدی، اور جسمانی توازن کو، بیلنس کی محافظت کرتے حفاظت کرتی ہے، بصورت طبیعیہ، فطری طور پر، فطری طریقے سے، فہی محمودۃ عادتاً و شرعاً، یہ قابل تعریف اور تعریف کے لائق عمل ہے، کام ہے، عادتاً عام طور پر، و شرعاً اور شرعی اعتبار سے بھی، اسلام نے بھی اس کو سراہا ہے، اس لیے اسلامی نقطہ نظر سے بھی، بشرط، اس شرط کے ساتھ، ان تکون الممارسات الریاضیہ، کہ پریکٹس، کھیل کی پریکٹس، بریئۃ من کل معصیہ، ہر گناہ کی چیز سے دور ہو کر ہو، یعنی بری ہو کر یہ پریکٹس ہونی چاہیے کھیل کی، وہادف الی تقویت الابدان، اور مقصد ہونا چاہیے، ہادف، ہدف کے معنی مقصد، وہادف، اور اس کی پریکٹس کا مقصد تقویت الابدان، بدن کو مضبوط کرنے کا ہو، ومن اہم الالعاب الریاضیہ، اور اہم کھیلوں میں سے جو ہیں، کل آنے والے جو ذکر کیا جا رہا ہے، ان میں سے اہم کھیلوں میں سے یہ چیزیں ہیں، نمبر 1، لعبۃ کرۃ القدم، فٹ بال کو کرۃ القدم کہتے ہیں، لعبہ مانے کھیلنا،
فٹ بال کا کھیل، لعبۃ کرۃ القدم فٹ بال کا کھیل، ہی ہے یہاں پہ اشہروں کے الف کے ساتھ ہی جڑ گیا ہے، مطلب مس پرنٹنگ ہوئی ہے، ہی ہے اشہر لعبۃ من الالعاب الاخرى، یہ سب سے مشہور اور فیمس ہے کھیل ہے من الالعاب الاخرى دوسرے کھیلوں سے، انہا ریاضت جماعیہ، یہ اجتماعی کھیل ہے، یلعبها فریقان، دو گروہ اس کو ایک ساتھ کھیلتے ہیں، اس میں یتنافسان ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہیں، لتسجیل الاہداف گول کرنے کے لیے، تسجیل کا معنی کوئی انجام دینا، رجسٹر کرنا، تسجیل بولتے ہیں، الاہداف مقصد، ہدف کے معنی اہداف، اس کو گول، جس کو انگلش فٹ بال کی زبان میں بھی گول بولتے ہیں اور مقصد کے معنی میں بھی وہی ہے، گول کو رجسٹر کرنے یعنی گول کرنے کے لیے ایک دوسرے کے کا مقابلہ کرتے ہیں، یا تنافسان مقابلہ کرتے ہیں، کل ہر فرقہ ہر ٹیم علی الفریق الاخر دوسری ٹیم کے خلاف، ویضم فریق کرۃ القدم، اور فٹ بال کے ایک فریق میں شامل ہوتا ہے 11 لاعباً 11 کھیلنے والے، بالاضافۃ الی 7 لاعبین مزید 7 کھلاڑی بھی ہوتے ہیں، للاحتیاط احتیاط کے لیے، 11 تو کھیلتے ہیں، مزید 7 کا انتخاب بھی کرتے ہیں اور جو سائڈ میں ہوتے ہیں احتیاط کے لیے کہ اگر اس میں سے کسی کو چینج کرنا ہو تو 7 میں سے پھر رکھ سکتا ان کی جگہ پہ، وَيُمْكِنُ تَبْدِيلُ 3 لاعبین علی الاکثر، اور 3 کھلاڑیوں کو چینج کیا جا سکتا ہے، 3 کھلاڑی یا اس سے زیادہ کو اثناء المبارات میچ کے دوران کے درمیان، وتعتبر اکثر الالعاب الریاضیہ شعبیۃ فی العالم، اور اکثر کھیل قومی اور یا پھر پاپولر سمجھا جاتا ہے دنیا میں۔ آگے ہے کرۃ الید، والی بال، کرۃ الید ہی ریاضت جماعیہ یتبارى فیہا فریقان، یہ بھی اجتماعی کھیل ہے جس میں 2 فریق میچ کھیلتے ہیں، لکل منہا اس میں سے ہر فریق کا 7 کھلاڑی ہوتا، 7 لاعبین، 6 لاعبین وحارس مرمى، 6 کھلاڑی اور پھر ایک حارس ہوتا ہے جو پھینکنے والا ہوتا ہے، یہ حارس ہوتا ہے جو دیکھنے والا ہوتا ہے، مرمہ کے معنی ہوتا ہے پھینکنے کی جگہ، جو والی بال کھیلتے ہیں تو دونوں ٹیم کی الگ الگ فیلڈ بنی ہوتی ہے کہ اتنے کے بیچ میں گیند گرنا چاہیے، گیند کو گرنے کی جگہ یہ، تو اس کو مرمہ بولتے ہیں۔ یمرر اللاعبون الکرۃ، کھیلنے والے گیند کو ایک دوسرے کو پاس کرتے ہیں، الکرہ گیند کو، فیما بینہم آپس میں ایک دوسرے کو پاس کرتے ہیں، لیحاولوا رمیہا تاکہ وہ کوشش کرے اس کے پھینکنے کو، کہ کوشش کرے کہ اس کو پھینکی جا سکے گیند کو، داخل مرمى الخصم، دوسری ٹیم کی جو پھینکنے کی جگہ ہے اس کے اندر، لاحراز ہدف، مقصد پوائنٹ پانے کے لیے، پوائنٹ حاصل کرنے کے لیے یا مقصد حاصل کرنے کے لیے، وتتألف المباراة من شوطین، اور میچ شامل ہوتا ہے 2 راؤنڈ میں، یعنی 2 راؤنڈ ہوتا ہے، اس میں جتنی ٹائمنگ ہوتی ہے اس میں 2 راؤنڈ ہوتا ہے، ایک راؤنڈ مدت کل منہا، ایک راؤنڈ کی ٹائمنگ 30 منٹ دقیقہ، والفریق الذي يتمكن من تسجيل اکبر عدد من الاہداف، اور وہ ٹیم جو زیادہ پوائنٹ لے لیتا ہے، من تسجیل حاصل کر لیتا ہے، رجسٹر کر دیتا ہے، اہداف مانے پوائنٹ، اکبر عدد زیادہ تعداد کا پوائنٹ جو لوگ حاصل کر لیتا ہے، فی مرمى الخصم فی نہایت شوطی، دوسری ٹیم کے پھینکنے کی جگہ میں پھینک دیتا ہے، فی نہایت شوط المبارات میچ ختم ہونے کے لاسٹ راؤنڈ میں، هو الفریق الفائز، وہی
कामयाब टीम मानी जाती है, उसी को कामयाबी मिल जाती है, वही जीतने वाली टीम कहलाती है। तीसरा खेल अल क्रिकेट, रियाज़ा जमाइया यलअबुहा फ़रीक़ान, ये भी इज्तिमाई खेल है, यानी एक साथ खेले जाने वाले खेल है। दो फरीक एक साथ खेलते हैं। फ़ीहिम अहदा अशरा लाइबन, इसमें 11 प्लेयर्स होते हैं, खिलाड़ी होते हैं। लिकुल्लि फ़रीक़िन, हर टीम की 11 खिलाड़ी होते हैं। तुज़रबु फ़ीहा कुरतुन, जिसमें गेंद को मारा जाता है। बिहज में कब्ज़तिल यद, जिसकी मतलब जो जो हाथ में पकड़े जाने के बराबर उसकी हजम होती है, यानी उसकी साइज होती है। हजम माने साइज होती है। मिन क़िबल लाइबिन, खेलने वाली की जानिब से। यद्दई रामिउल कुरत, जो गेंद फेंकने वाले होते हैं उसे रामिउल कुरा बोला जाता है, यानी गेंद को फेंकने वाला इंग्लिश में बॉलर बोलते हैं। अम्मा अल्लाइब अलखसम अल्लज़ी यद्दई रजुल मुज़रिब, और उस गेंद को खेलने वाला दूसरी फरीक से, खसम के माना दूसरी टीम, मुखालिफ टीम से खेलने वाला, जिसको युदआ रजुल मुज़रिब, जिसको बैटर बोला जाता है, पीटने वाला आदमी। फ़युहाविलु सद्दल कुरत, गेंद को रोकने की कोशिश करता है। बिस्तिख़दाम मिज़रब नहीफ़ शबीहुल बिल मिजदाफ़, इस्तिख़दाम के माना इस्तेमाल, यूज़ करना। मिज़रब के इस्तेमाल से, अब मिज़रब के बोलते हैं मारने के सामान को मिज़रब बोला जाता है। मिज़रब के इस्तेमाल करके, मिज़रब क्या है, बैट को मिज़रब बोलते हैं। नहीफ़ुन, जो एकदम दुबला पतला होता है मिज़रब बैट, लंबा सा पतला सा। शबीहुन बिल मिजज़ाफ़, जो मिजज़ाफ़ की शक्ल का हो, की तरह होता है। बैट नहीफ़ होता है, पतला होता है। शबीहुन बिल मिजज़ाफ़, मिजज़ाफ़ की तरह होता है। अब मिजज़ाफ़ क्या है, मिजज़ाफ़ जो कश्तियाँ, छोटी छोटी कश्तियाँ चलाने के लिए जो लकड़ी चप्पू बनाते हैं, वो चप्पू कुछ डंडे की तरह होते हैं और कुछ जो है ना थोड़े से चौड़े करके होते हैं, उसकी तरह है, उसको मिज़रब बोलते हैं, यानी बैट। यतरक्कज़ुल इंतिबाह असासन हौला अलामतैन, फोकस होता है बुनियादी तौर पर, असासन बुनियादी, हौला अलामतैन, दो अलामत के इर्द गिर्द फोकस होता है। तो शक्किलान अहदाफ, जिसकी शक्ल बनाई जाती है पॉइंट के लिए, पॉइंट की शक्ल बनाई जाती है। तो दायान विकेट, जिसको विकेट कहा जाता है। वहुमा मजमुअतु मिन सलासत इसियन, और वो बनाए जाते हैं 3 लकड़ी से, 3 लाठी से। मुत्तसिलतुन, तो जो मुत्तसिल होता है उस अहदाफ से, यानी निशानी से। तो सम्मा जुज़ूउल क्रिकेट, जिसको जुज़ूउल क्रिकेट कहा जाता है, यानी क्रिकेट की लाठी, क्रिकेट का तना, जुज़ू बोलते हैं तना को, दरख्त के तना को, उसी तरह वो तना टाइप का बनाया जाता है। जुज़ूउल क्रिकेट अरबी ज़ुबान में विकेट का नाम होता है। युहाविलु रामिउल कुरत, गेंद फेंकने वाला, कुरा माने गेंद, रामी माने फेंकने वाला। युहाविलु, कोशिश करता है, इसाबतहा, उस विकेट को गेंद छू जाए, ये कोशिश करता है। लेकर यसकुता, ताकि वो विकेट गिर जाए। कितातैन खशबतैन, उसमें से 2 डंडे कम से कम गिर जाए। मुसब्बतैन, जो गाड़ा जाता है। अलल जुज़ू, विकेट पर जो लकड़ी के जो टुकड़े रखे जाते हैं, वो टुकड़े गिर जाए। टेनिस, चौथा खेल बता रहा, टेनिस। इहदा अक्सर रियाज़ात शाबिया, मशहूर खेलों में से, अक्सर खेले जाने वाले खेलों में से एक है। मिन हैसुल अददिल लाइबिन, खेलने वाले की तादाद के एतबार से। वही मिन अहदस रियाज़ात अल कुबरा अल हालिया, हाल फ़िलहाल, यानी नए सिरे से, नए ज़माने के हिसाब से
سب سے بڑی کھیلوں میں سے ایک کھیل ہے، یتبارا فیہا لاعبون، جس میں کھیلنے والے فی المسابقات الفردیہ، انفرادی طور پر انڈیویزول طریقے سے بھی وہ کھیلتے ہیں مسابقے میں، یا پھر او اربعۃ لاعبین، یا پھر 4 لوگ ایک ساتھ کھیلتے ہیں، الگ الگ 2 لوگ کھیلتے ہیں یا تو پھر 4 لوگ کھیلتے ہیں۔ لاعبان لکل فریقن، جب 4 لوگ کھیلتے ہیں تو لاعبان 2 کھلاڑی، لکل فریق، ہر فریق کا 2 کھلاڑی ہوتا ہے، اور پھر اپوزٹ والے کا 2 کھلاڑی، 4 ہو گئے۔ فی المسابقات الجوزیہ، یہ جب مسابقات زوجیہ یعنی اجتماعی کھیل ہو 4 لوگوں کا، ایسی صورت میں 4 کھلاڑی ہوتے ہیں اور 2 ایک فریق کے ہوتے ہیں۔ تضرب کرۃ التنس، ٹینس گیند کو مارا جاتا ہے، عند الارسال بوجہ، یا تو چہرے سے پھینکتے وقت، چہرے کے ذریعے، ظہر الید، یا تو ہاتھ کے پچھلے حصے سے پھینکا جاتا ہے، الی منطقۃ الخصم، اپوزٹ ٹیم کی جانب کی طرف، ویتم احتسابات النتیجہ النہائیہ، اور آخری رزلٹ مانا جاتا ہے، علی عدد النقاط، پوائنٹ کے عدد کے بنیاد پر، التی حصل علیہ اللاعبون، جو کھیلنے والے حاصل کرتے ہیں مسابقہ میں، بحیث یفوز من یحقق 11 نقطۃ اولا، اس طرح سے کہ یفوز من یحقق، وہی کامیاب ہوتا ہے جو پا لیتا ہے 11 پوائنٹ، سب سے پہلے پا لیتا وہی کامیاب مانا جاتا ہے۔ تتطلب الریاضہ سرعتا رد الفعل، کھیل کو کا مقصد ہوتا ہے رد الفعل، فعل کے ریئیکشن جلدی سے ہو جائے، آگے والے کے جو ایکشن کا ریئیکشن جلدی سے ہو جائے، لکونہا ریاضتاً سریعتاً، اس لیے کہ یہ بہت تیزی میں کھیلے جانے والا ایک کھیل ہے۔ وَلِذَلِكَ فَإِنَّ الْمَدَارِسَ الْحُكُومِيَّةَ، اور اسی وجہ سے کہ سرکاری اسکولز اور والمدارس الاہلیہ اور پرائیویٹ اسکولز، دینی پرائیویٹ اسکول یا عصری اسکول، کلها مہتمۃ بالریاضہ البدنیہ، ہر طرح کے اسکولز اہتمام کرتے ہیں جسمانی کھیل کا، جس میں الالعاب الریاضیہ علی السواء، عام طور پر جسمانی کھیل کھلائے جاتے ہیں، کھیل کرائے جاتے ہیں، فی ما بین نشاطاتها الاضافیہ غیر المنہجیہ الدراسہ، جس میں اضافی سرگرمیاں ہوتی ہیں، ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ایجوکیشن منہج کے علاوہ، علماً بأنہا تعتبر الانسان القوی، یہ جان کر، یہ مانتے ہوئے کہ انسان، تعتبر الانسان القوی، مضبوط انسان شمار کیا جاتا ہے، خیرون، زیادہ بھلائی والا، بہتر، وانفع، اور زیادہ نفع پہنچانے والا، من الانسان الضعیف، کمزور انسان سے زیادہ، مضبوط انسان بہتر مانا جاتا ہے، نفع بخش مانا جاتا ہے کمزور انسان سے۔ تو فرینڈس، ہم نے ریڈنگ بھی سن لی اور اپنے ترجمہ بھی سن لیا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں تفضیل کا جو یوز کیا ہے رائٹر نے، کہاں کہاں انڈر لائن کیا، ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ انشط ممن لا یہتم بہا، کہتے ہیں جو لوگ کھیل کی پریکٹس کرتے ہیں، کھیلتے ہیں، کھیل جیسی ورزش کرتے ہیں، وہ زیادہ نشیط ہوتے ہیں، انشط زیادہ پھرتیلا، ایکٹیویٹی والا، ایک دم چست ہوتے ہیں، من لا یہتم بہا، جو اہتمام نہیں کرتے ہیں ان لوگوں سے، یعنی اس میں بتایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں سے بہتر یہ ہوتے ہیں پھرتیلا، زیادہ تیز ہوتے ہیں، زیادہ پھرتیلا ہوتے ہیں۔ تو ایک چیز سے دوسری، ایک انسان سے دوسرے انسان کی یہاں پہ فضیلت بتلائی گئی، پھرتی ہونے کے اعتبار سے یا پھر تیز ایکسپرٹ ہونے کے اعتبار سے۔ آگے یہاں ومن اہم الالعاب، اہم کھیل تو بہت طرح کے ہیں،
लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट खेलों में से माना जाता है, जो 4 चीज़ों का जिक्र किया है इस चैप्टर में। तो अहम, ये भी लफ्ज़ अहम इसमें तफजील का सेगा है, जिसके ज़रिए बतलाया जा रहा है सबसे ज़्यादा सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ किया है यहाँ पे। और ऊपर जो अनशिता था, ये कंपेरेटिव डिग्री, एक चीज़ से दूसरी चीज़ों की फजीलत बतलाई जा रही है वहीं पे गिना कर। और यहाँ पे भी चंद चीज़ों को फजीलत बतलाई जा रही है दूसरे खेलों के बनिस्बत। तो ये सुपरलेटिव डिग्री है। तो अहम, अनशतु दोनों क्या है, इसमें तफजील है। आगे अकबर, यहाँ पर कहा अकबर मिन तस्जील अकबर अदद, सबसे ज़्यादा तादाद का पॉइंट, सबसे ज़्यादा पॉइंट। तो अकबर के माना होता सबसे बड़ा, अकबर अदद मैंने सबसे ज़्यादा तादाद, अदद। तो यहाँ पे अदद की वजह से अकबर का तर्जुमा ज़्यादा के माना कर रहा हूँ, लेकिन अकबर का असल माना होता है सबसे बड़ा, सबसे बड़ी पॉइंट, सबसे बड़ी अदद का पॉइंट। तो सबसे बड़ा का माना देने के लिए अकबर, ये भी इसमें तफजील है। जैसे अनशत, अहम, अकबर, ये अफ़अल की वज़न पे है। अफ़अल जैसे अलिफ फ़ा आइन लाम को अफ़अल से बोलते हैं, अफ़अल के वज़न पे आमतौर पर होता है वो। इसमें तफजील यानी किसी की फजीलत किसी दूसरी चीज़ों से किसी दूसरी चीज़ की ज़्यादा फजीलत बतलाना होता है, तो इस तरह के सेगे यूज़ किए जाते हैं। और यही वज़न होता है सुलासी मुजर्रद से अफ़अल के वज़न पर। जैसे कि हमने देखा अनशत अफ़अल के वज़न पे है, और अहम ये भी अफ़अल के वज़न पे है, और फिर अकबर यहाँ पे देखा हमने, ये भी अफ़अल के वज़न पे है। आगे देखते हैं इहदा अक्सर रियाजात, अक्सर ये भी देख लीजिए ध्यान से, अफ़अल के वज़न पे है। अक्सर सबसे ज़्यादा, अक्सर के माने सबसे, अकबर के माने सबसे बड़ा, अहम के माने सबसे अहम। ऊपर देखा अनशत माने सबसे नशीत, सबसे ज़्यादा फुर्तीला, सबसे ज़्यादा फुर्तीला। अशहर के माना यहाँ पे शायद छूट गया, यहाँ पे अशहर सबसे मशहूर, अहम सबसे अहम, सबसे इम्पोर्टेंट, और अकबर सबसे बड़ा, अक्सर सबसे ज़्यादा। ये थे यहाँ पे। और एक जगह पे अंडरलाइन किया राइटर ने, अहदस सबसे नया, सबसे ज़्यादा नया। अहदस हदीस माना होता है नए को, तो ये भी इसमें तफजील का सीगा है। तो आई होप आपको इसमें तफजील का सीगा कैसा होता है समझ गए होंगे। हालांकि इसमें तफजील का सीगा अफ़अल के वज़न के अलावा भी यूज़ होता है, लेकिन बहुत कम यूज़ होता है, सुलासी मज़ीद के अबवाब से आता है। तो अशद के बाद इस्तेमाल होता है, अशद दो, उसके बाद मस्दर यूज़ किया जाता है सुलासी मज़ीद के। ये डीपली आप जब ये बुनियादी चीज़ें समझ जाएंगे तो फिर वो चीज़ें समझने में आपके लिए आसानी होगी। इस वक्त हम नहीं बता सकते हैं, इसलिए कि ये नई चीज़ है आपके लिए, और ये चीज़ जब तक आप सही से समझ नहीं जाएंगे तो वो चीज़ पे नहीं जाना चाहिए, ताकि कन्फ्यूज़न बढ़ ना जाए। कन्फ्यूज़न को दूर करने का यही तरीका है, पहले एक चीज़, एक कैटेगरी की एक ही चीज़, पहले बुनियादी चीज़, बेसिक चीज़ जान लीजिए। उसके बाद उसको समझने के बाद फिर जब आप डीपली मुताला करेंगे, स्टडी करेंगे, तो आपको वो चीज़ें नज़र आएगी और समझ में आएगी। तो आप इसकी मज़ीद तफसीलात जानने के लिए इस चैप्टर के जो एक्टिविटीज़ दिए हैं, सवाल जवाबात वगैरह दिए हैं लास्ट में, तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। हमने आपके सपोर्ट इसमें किया है कि जो असल इबारात और मतन है उसको समझने, उसको पढ़ने में हमने आपकी सपोर्ट करना है, इस वजह से हमने तर्जुमा किया और पढ़ के दिखलाया, और किस मकसद से चैप्टर को बनाया गया है उसका इशारा भी कर दिया, थोड़ी सी बहुत सपोर्टिंग भी हो जाती है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप अपने कमेंट में ज़रूर बताएं, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे या फिर कमेंट में ज़रूर बताएं हमें कि आपको वीडियो कैसे लग रही है। आप हमें अपने एहसासात को बतलाएंगे तो फिर हमें और मोटिवेट होंगे हम, और आपके लिए वीडियो बनाएंगे। आप लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें और ख़ुद भी करें। धन्यवाद।